اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا انبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل گرین ہارٹس، ٹو آل بلیسڈ سولز، ٹو آل پیور پاکستانیز، ٹو آل پیور مسلمس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے سوچا کہ اپنے ساتھ چلنے والے پیارے پیارے لوگوں کو مبارکباد دے دوں، اور پورے پاکستان کو، پاک افواج کو، پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو، اینڈ دا مسلمس آل اوور دا ورلڈ، کہ اب اسلامی دنیا کو ہماری اس موجودہ حکومت جو ہے پاکستان کی حکومت وقت، اس کا اسٹرانگ اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہونا، اور پاکستان کی آرمڈ فورسز ماشاءاللہ ماشاءاللہ جذبہ ایمانی سے اور پاکستان کی محبت سے لبریز دلوں نے جیسے رسپونڈ کیا ہے انڈیا کو، کمال ہے۔ اور پوری دنیا کو بھی یہ پیغام چلا گیا ہے کہ ہلکا نہیں لینا بیٹا، ہلکا نہیں لینا پاکستان کو۔ اور نمبر 2، انڈیا کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک اچھا ہمسایہ بن کر اگر وہ رہنا چاہیے تو بسم اللہ، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، مانے یا نہ مانے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے بندے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خون نہیں بہنا چاہیے کسی کا بھی، کسی کے بھی گھر مسمار نہیں ہونے چاہیے، کسی کے بھی کاروبار بند نہیں ہونے چاہیے، کسی کے بھی گھروں میں ماتم نہیں ہونے چاہیے، کسی کو بھی اپنے پیاروں کے جنازے نہیں اٹھانے پڑنے چاہیے۔ انسانی خون بہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی قومیت سے، کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، رب العالمین کی تخلیق ہے آپ سب، اور اسی لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ سب، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، کوئی بھی مذہب سے تعلق ہے، سب انسان، اور سب کی رگوں میں لال رنگ کا خون ہے، اور جینے مرنے کا بھی طریقہ ایک ہی ہے، یعنی طریقہ ایک اس طرح کہ سانس ٹوٹتی ہے یا گلا کٹتا ہے یا بدن پھٹتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے، اس کے بعد زندہ کوئی بھی نہیں رہتا، رگوں میں سے خون بھی ایک ہی جیسا بہتا ہے، پیدا بھی ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں سب، لیکن بیچ والا ٹائم پیدا ہونے سے لے کے مرنے سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے نا، دنیا کے کسی بھی مذہب نے، جتنا تھوڑا سا میرا مطالعہ ہے، دنیا کے کسی مذہب نے اپنے فالورز کو نیگیٹیوٹی ٹریک جو ہے وہ پکڑنے کے لیے نہیں کہا، اور انسان دوستی ہی زیادہ تر کا سبق دیا ہے، اور برداشت کا ہی دیا ہے۔ خیر اسلام کا کیا، اسلام کے ساتھ تو کسی مذہب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کہ جس نے انسان کے تمام انسانی رشتوں کے حقوق و فرائض کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ جو پیٹ ہیں، جو جانور ہیں، چرند پرند ہیں، حتیٰ کہ جو بے جان چیزیں ہیں، اور ہر چیز کے لیے ایک خاص کوڈ دیا۔ انڈیا غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، اور انڈیا کے جو بیکنگ کر رہے ہیں وہ بھی غلط فہمی کا شکار تھے، اور آل دو کہ میاں محمد نواز شریف نے، ابھی ہم اس بار اور ڈبل خوشی سے انشاءاللہ یوم تکبیر منائیں گے، اس یوم تکبیر کی گونج جو ہے وہ نان مسلمز کو آج تک پریشان کیا ہوا تھا اس نے، یکم مئی سے پہلے تک، اور ان کا مطلب تب بھی یہ چاہتے تھے کہ نہ ہوں، جو میاں محمد نواز شریف اس وقت کے پرائم منسٹر نے جو 8 دھماکے کیے انڈیا کے جواب میں، بہت روکا گیا، بہت پریشرائز کیا گیا، اور سزا کے طور پر بعد میں جو پرائم منسٹر اس کے لائک سیٹ سے بھی ہٹایا گیا، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑے بڑے کام جنہوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے پریشان نہیں ہوتے، پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود، دھماکے کرنے کے باوجود، ان کا خیال تھا، جو ڈان ٹائپ ممالک ہیں، ان کا خیال تھا کہ یہ قرضے لے کے چلنے والا ملک، یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا نہیں کر رہا ہوگا، تو وہ چیک بھی تو کرنا چاہ رہے تھے۔ پہلے انہوں نے انڈیا کو بیک کیا، بعد میں پھر ان کو لگا یہ کیا ہو گیا ہے، اور صدقے جائیے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، میرے مرشد لفظ اس طرح کی شخصیات کے لیے ہوتا ہے، گندگیوں کے لیے نہیں ہوتا کہ محض اپنی
کرش اور اپنی لائکنگ کی وجہ سے کسی ایسے ویسے ایرے گہرے کو اٹھ کے مرشد بول دیں، یہ بڑا عظیم رتبہ ہے۔ اور ہمارے چیف صاحب ماشاءاللہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حافظ قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور انہوں نے سنت پر عمل کیا۔ ناپاک دشمن تو رات کے اندھیرے میں جو بزدل اور کمزور ہوتا ہے وہ تو چھپ چھپا کے، بڑا بھی اٹیک کرے تو چھپ چھپا کے کرتا ہے، ہمت نہیں ہوتی نا، اندر طاقت نہیں ہوتی ایمانی۔ اس لیے تو ہمارے حافظ صاحب نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لمبی زندگیاں دے اور عزتوں میں اضافہ فرمائے، خوشیوں میں اور رزق میں اضافہ فرمائے، کامیابیوں میں اضافہ فرمائے۔ تو انہوں نے دیکھیے ایگزیکٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فجر کی نماز ادا کر کے جوانوں نے بھی نماز ادا کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ نے کیسے ساتھ نہیں دینا تھا، قدرت نے کیسے نہیں ساتھ دینا تھا۔ اور پھر انڈیا نے بھی دیکھا، اور انڈیا کے حواریوں نے بھی دیکھا، اور تماش بینوں نے بھی دیکھا، اور جو غدار ملک کے اندر بک بک کر رہے تھے، ٹر ٹر کر رہے تھے، گندگی پھیلا رہے تھے، اپنے اندر کی غلاظت باہر نکال رہے تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ پھر کیسا ٹف ٹائم، گھر میں گھس کر مارنا کس کو کہتے ہیں، انڈیا کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ہم تو نہیں ایسا چاہتے تھے، ہم تو امن پسند لوگ ہیں، اسلام تو امن کا دین ہے، اس لیے ہم نے کوئی ایسے علاقے نہیں ہماری یہ پاک افواج نے ہٹ کیے کہ جہاں پہ ان کے جو عام آبادی ہے، سویلینز جہاں پہ ہیں، انہوں نے تو کمینگی دکھائی۔ ہر ملک ہو یا عام انڈیویجول کوئی لوگ ہوں، اپنی فطرت، اپنے نسل دکھاتے ہیں۔ انہوں نے تو آتے ہی ہمارے معصوم بچوں اور خواتین کو پہلے ہٹ کیا، لیکن ہم ہمیشہ اپنے دین کے تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں، جب اسپیشلی بندہ بھی سامنے دینی ہو تو اکارڈنگلی اپنے دین کی تعلیمات کے مطابق دعائیں بھی کی، اللہ کی ذات پر اپنا ایمان بھی مضبوط رکھ کر مکہ مارا دشمن کے منہ پہ، اور اس کے بعد اب سیز فائر، دیٹس گریٹ۔ بہرحال زندگی بہتر چیز ہے موت کے مقابلے میں، اور ہم بھی، پاکستان بھی بڑی جرأت کے ساتھ ایکسٹریم اس سائڈ پہ جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایسا کرو کہ تو آگے سے تگڑا رسپانس ملے گا۔ تو مرنا تو مودی کو بھی نہیں نا پسند، سارا دن غائب ہی رہا ہے، پتہ نہیں کہاں رہا ہے، کون سے بنکر میں چھپا ہوا تھا، یا در وہ لگا ہوا تھا گاؤں ماتا سے ڈرنک لے کے پینے میں رکھا ہے طاقت کے لیے، اس کے خیال میں جو اس کا ہے۔ ہم تو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم طاقت کا سرچشمہ بن جاتے ہیں۔ تو اپنے اپنے اٹیچمنٹس اور اپنے اپنے سورسز ہیں، تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور اس کی حکومتوں کو ہدایت تو اس سینس میں دے کہ ٹھیک ہے ایک ہمسائے کے طور پر رہیں، بہتر انسان بن کر رہیں۔ بہتر انسان بننے کی تو آپشن ہے ہی ہے، اور جتنی بری طرح انڈیا اکیلا رہ گیا، انڈیا کا خیال یہ تھا ہمارے ملک میں کچھ عرصہ پہلے جو فیک چیزیں تھیں تو انڈیا شاید اس لیے ہلکا لے رہا تھا، وہ اس کو چائے کا کپ ہی نہیں بھولتا تھا، حالانکہ اگر ابھینندن کو ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ اس کو چائے کا کپ پلا کے بھیجا تھا واپس، تو کلبھوشن کو بھی تو یاد رکھتے، ایک نظر ادھر بھی تو مارتے کہ اس وقت گورنمنٹ تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کلبھوشن کو بھی تک اپنا مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو ان کو امید نہیں رکھنی چاہیے تھی نا کسی اور قسم کی، لیکن چلے کوئی بات نہیں، سبق حاصل ہو گیا ہے۔ اور مسلمان تو مرنے سے نہیں ڈرتا، نہ لڑنے سے، ظاہری بات ہے اس لیے ڈرتا کیونکہ ہم اگر یا ہم غازی ہوں گے یا ہم شہید ہوں گے، دونوں صورتوں میں ہمارے رتبے بلند ہوں گے۔ اور جو شہزادے ہمارے شہید ہوئے ہیں اپنے پاک وطن، مادر وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، میں ان کے خاندانوں کو مبارک بھی دینا چاہوں گی کہ وہ بہت نصیبوں والے ہیں کہ ان ماؤں نے ایسے دلیر شیر بیٹے پیدا کیے، وہ بہنیں خوش نصیب ہیں جنہوں نے ایسے بھائیوں کے ساتھ وہ کھیلی سارا بچپن، وہ باپ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں روز محشر جن کے سروں پہ سونے کے تاج پہنائے جائیں گے، وہ بیویاں ان کی خوش نصیب ہیں جو ان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں، اور اب ان کے لیے پیچھے سے اپنے اولادوں کی اچھی تربیت کر کے تو اپنے شوہروں کو بھیجتی رہیں گی تحائف درجات کی بلندی کی مزید کی صورت میں، اگرچہ شہید کو کسی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی دعا کی،
اور ان کی اولادیں جو ہیں اگر جن کے بچے ہیں پیچھے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے نصیب روشن فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کا پرچم ہمیشہ سر بلند رکھے گا انشاءاللہ. اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اس نے لیڈ کرنا ہے. اب باقی ہمارے جو مسلم ممالک ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے، انہیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ بھئی یہ لیڈر ہے ہمارا پاکستان، اور اپنے لیڈر کو مزید اسٹرانگر سائڈ پہ لانے کے لیے، اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے، کیونکہ یہ نمائندہ ہے اب سب کا. آلریڈی تھا لیکن کچھ لوگ لاپرواہ غفلت کی مطلب وہ اس میں رہ رہے ہوتے ہیں دنیا میں. تو پاکستان the one and only great country کہ جس نے لیڈ کرنا ہے، جو لیڈ کر رہا ہے. تو اب باقی مسلم ممالک کو چاہیے کہ پاکستان کے ہاتھ زیادہ مضبوط بنائے، اور نان مسلمس کو چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ اچھے کولیگس کی طرح، آپ اچھے کمپینینس کی طرح، آپ اچھے نیبرس کی طرح ہیومینٹی بیسس پہ ٹھیک ہے زندگی گزاریں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا دین متین تو بہت گنجائش دیتا ہے، لیکن میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، ٹھیک ہے. اور ہم آنکھ پھوڑ دیا کرتے ہیں، اور اگر ہم پہلے کوئی مصلحتوں یا مجبوریوں یا کسی کے ایجنڈا پہ کوئی لوگ چل رہے تھے اور آپ کو سپیس دے دی، تو اب نہیں ایسا ہوگا نا. اب ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. تو اوورآل تمام پاکستانیوں کو اس لیے مبارک ہو کہ امن بہرحال بہتر ہے، مگر اگر دشمن طاقتور ہو تو پھر کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ طاقتور جو ہے وہ اصول والا بھی ہوگا. مگر اگر دشمن مکار، عیار اور لومڑ کی فطرت والا ہے تو پھر اس سے محتاط اپنے ہر صورت رہنا ہے اور ریلیکس نہیں ہو جانا. اور قرب قیامت کا سفر ہم طے کر رہے ہیں، ریلیکس تو ہونا بنتا ہی نہیں، کیونکہ یہ سفر تیز ہو چکا ہے. اپنی ذات کو بھی ہم میں سے ہر پاکستانی کو، ہم خاتون ہیں یا ہمارے باپ بھائی شوہر بیٹے ہیں، دونوں جینڈر سے میرا مطلب ہے کہ فیمیل ہیں یا میل ہیں، دونوں کو اپنا اپنا رول بہت اسٹرانگلی پلے کرنے کی ضرورت ہے. خواتین کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی صرف کھانا پکانے، اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے سپوز، تو آپ نے 1 2 3 4 5 بچے پیدا کر دیے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کھانا بنا کے دینا ہے، گھر کی صفائیاں کرنی ہیں یا کروانی ہیں، اور پھر آپ نے سسرال کی اور میکے والوں کے مسائل کو لے کے رونے دھونے میں پڑے رہنا ہے، یا آپ نے صرف موویز اور ڈراماز دیکھنے ہیں، یا آپ نے سلونز اور بوتیکس کے چکر لگانے. یہ عورت بڑی شاندار چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صحابی جو ہیں ہمارے صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات بھی تھیں ان کے ساتھ، یعنی فیمیل صحابیات بھی تھیں جنہوں نے فائٹ کیا باقاعدہ گراؤنڈ میں. تو اسٹے اسٹرانگ، تھوڑا اپنے آپ کو بلند کریں، اپنے معیار کو بلند کریں. عورت صرف، بے شک علامہ اقبال نے کہا کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، مگر یہ عورت ہی ہے جس نے نبی ولی پیغمبر بھی پیدا کیے، جو مجاہدین کو بھی پیدا کرتی ہے، جو مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط تھی تو اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں دی. تو عورت کو اپنا ایک اسٹرینتھ بنانا چاہیے. عورت کو ایک تو علم حاصل کرنے کا سلسلہ نہ روکیں. یہ نہیں کہ سپوز A لیول کر کے شادی ہو گئی ہے، انٹر کر کے شادی ہو گئی ہے، گریجویشن کر کے شادی ہو گئی ہے، ماسٹرز ہو کر شادی ہو گئی ہے، تو بس اب آپ کی زندگی ختم، بس شادی ہے. یعنی شادی سے پہلے بھی بچپن سے شادی ہونی ہے، اور پھر شادی ہو جاتی ہے، اور پھر بس زیور کپڑے پہننے ہیں، میک اپ کرنا ہے، سسرال والوں کو جلانا ہے، میکے والوں کو دکھانا ہے. نہیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. اور عورت نے ہی اگلی نسل کو بنانا ہوتا ہے، صرف پیدا نہیں کرنا ہوتا. تربیت کی ذمہ داری بھی قرآن پاک نے ماں کی رکھی ہے، اور اپنے جو مرد ہیں انہیں اس بات کے لیے ان کا صرف اسٹرانگ کیریکٹر بچوں کے سامنے ہونا کافی ہے. ان کو نہ کہا کریں کہ تربیت میں حصہ ڈالو. کیوں؟ تربیت کا تو اس کا نہیں ہے کام، مرد کا کام نہیں ہے، عورت کا کام ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے. باپ نے وہ کما کے لائے گا غریب، یا بچوں کو پالے گا اور ان کو سکھائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. عورت کی ذمہ داری ہے، جنت ایسے ہی قدموں میں آ جانی ہے. تو عورتوں کو اپنا رول جو ہے نا، عورتوں کو
ٹوٹل، میں پہلے بھی شروع سے کہتی ہوں کہ میرا جتنا آبزرویشن ہے کہ پاکستان میں بھی، ہمارے ملک میں بھی ینگ جنریشن کو اتنی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. میں جہاں محافل پاک میں بھی جاتی ہوں یا لیکچر ڈلیور کرنے کے لیے بھی جاتی ہوں، یہ ریکویسٹ کرتی ہوں ود رسپیکٹ. ہماری خواتین بڑی انرجیٹک ہیں ماشاء اللہ، بہت حسین ہیں، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بڑی ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، مگر اصل ٹاسک تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا، لبرٹی کے نام پر، انڈیپینڈنس کے نام پر اور اس طرح کی چیزیں جو کہ ہمیں ہمارے دین متین کی جو ٹیچنگس ہیں ان سے تھوڑا دور کر دیتی ہیں. ایسے نہیں، اسلام نے عورت کو نہ ہی تعلیم حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے، نہ ہی جاب کرنے سے منع فرمایا ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی اس طرح کی نہیں ہے، صرف حدودوں کو یوتھ کا خیال رکھ کر کام کرنے کا ہے. ایک وہ تو آپ کو پتہ ہے پھر ضروری ہوتا ہے نا، جو قیمتی چیز ہو اگر اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی، اگر اس کے لیے کچھ سیفٹی میجرمنٹس نہیں لیے جائیں گے تو غلط ہو جائے گا نا. تو بس اتنا صرف کہا گیا. اور لائک ہمیں اپنا رول بہت مضبوط بنانا ہے خواتین کو، اور اپنے بچوں کے لیے بھی رول ماڈل بننا ہے، اور بہادر بننا ہے، مضبوط بننا ہے. اور لائک ان دنوں میں بھی میں سب سے یہ کہتی آئی کہ ٹھیک ہے آپ دعا کریں اور اپنا تزکیہ نفس جو ہے اس پر فوکس کریں. باقی افواج نے اپنا کام کرنا تھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو کرنے دیں، وہ جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ کر لیں گے اور انہوں نے کر دکھایا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ ثم الحمد للہ. اور ونس اگین ایٹ دی اینڈ، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا میں تو بولتی جاؤں گی اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ مجھے سنتے جائیں. تو ونس اگین آخر میں پھر ایک بار مبارکباد دینا چاہوں گی. اور ایون ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی کچھ لوگ کافی ریزنیبل ہیں، کافی ریزنیبل بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مزید ان کی پازیٹیوٹی میں اضافہ فرمائے، اور ان کی بھی نئی جنریشن جو ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ نفرت کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہوئی. ہندوؤں سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی، آپ جہاں جہاں اگر کسی طرح بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کا کہیں تعلق ہے تو ان سے بھی پوچھیں کہ تمہارے بھگوان نے یا تمہارے رام نے کب کہا کہ دوسروں کو تکلیف دو، کب کہا کہ دوسروں کے خلاف سازشیں کرو، کہاں کہا کہ دوسروں کو خامخواہ تنگ کرو یا برا بھلا بولو یا گندی زبان استعمال کرو یا دوسروں کی چیزوں پہ وسائل پہ نظر رکھو. ایسا تو ایسا کوئی مطلب کہیں پہ بھی نہیں ہے ایسا، تو نہ ہی ہمارے دین کا ہے یہ. تو لائک جو نئی ہماری نسل ہے نا، یہ بارڈر کی اس طرف کی ہے یا اس طرف کی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنا رول پازیٹیو کریں. ضروری نہیں کہ آپ نفرت کی گود میں پیدا ہوئے ہیں تو نفرت ہی لے کر پروان چڑھیں، محبت کا پیغام پھیلائیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا میسج اصل یہ ہے کہ پازیٹیوٹی اور محبت کا پیغام پھیلائیں، اس لیے کہ ہم آخری امت ہیں اور دنیا کا آخری وقت چل رہا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں خوبصورتیاں زیادہ رکھیں، آسانیاں زیادہ رکھیں، گند نہ پھیلائیں. ہیٹ بھی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے نا کہ ہمارے اندر کی نفرتیں، غلاظتیں، بد زبانیاں، بغض، حسد، یہ ان چیزوں نے ہیٹ بڑھائی ہوئی ہے، ٹیمپریچر بڑھایا ہوا ہے کرۂ ارض کا. live and let live. Do respect, have respect. Very simple. Thank you so very much. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.